بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 93 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلقہ عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کی ابتدا وَأَمَّا الْحَلْ سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ وَأَمَّا الْحَلُّ فَهُوَ أَن يَنْثُرَ نَظْمٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ مَقْبُولًا إِذَا كَانَ سَبْكُهُ مُخْتَارًا لَا يَتَقَاصَرُ عَنْ سَبْكِ النَّظْمِ وَأَن يَكُونَ حُسْنَ الموقع مستقرا في محله غير قلق كقول بعض المغاربة فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته أي صارت ثمار نخلاته كالحنظل في المرارة ولم يزل سوء الظن يقتاده أي يقوده إلى تخيلات فاسدة وتهمات باطلة ويصدق هو توهمه الذي يعتاده من الاعتياد حل قول أبي طيب شعر إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم يشكي سيف الدولة واستماعه لقول أعدائه۔ عزیز طلباء، آج کی اس سبق میں ہم سرقات شعریہ سے متصل امور میں سے چوتھا امر پڑھ رہے ہیں، حل، جس کا نام ہے۔ حل کا لغوی معنی ہے کھولنا، اور اصطلاح میں حل یہ ہے کہ نظم کو نثر بنا دیا جائے۔ شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حل کے مقبول ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ نظم سے بنائے گئے نثر کا اسلوب عمدہ ہو، نظم کے اسلوب سے کم تر نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اچھی طرح واقع ہو، اپنے محل اور موقع میں قرار پکڑا ہو، یعنی مقتضۂ حال کے مطابق ہو، مضطرب نہ ہو۔ من غیر قلق کا مطلب یعنی مضطرب نہ ہو، جیسے کہ بعض مغربیوں کا یہ قول ہے فَإِنَّهُ لَمَّا قَبُحَتْ فِعْلَاتُهُ وَحَنْظَلَتْ نَخْلَاتُهُ لَمْ يَزَلْ سُوءُ الظَّنِّ يَقْتَادُ وَيُصَدِّقُ هُوَ تَوَهُّمَهُ الَّذِي يَعْتَادُهُ۔ ترجمہ ہے شعر کا، بس جب آدمی کے افعال قبیح ہو جائے، لما قبحت فعلاته، جب آدمی کے افعال قبیح ہو جائے، وحنظلت نخلاته، اور اس کے افکار کے نتائج کڑوے ہو جائے، اس کے افکار کڑوے ہو جائے، یعنی اس کے افکار کے نتائج کڑوے ہو جائے، لم یزل سوء الظن یقتاد، تو ہمیشہ بدگمانی اس کو لے چلتا ہے، ویصدق هو توہمہ الذی یعتادہ، اور تصدیق کرتا ہے وہ اپنے اس باطل وہم کی جس کا وہ عادی ہوتا ہے۔ تو اب اس شعر میں شاعر نے یہ جو ہے کلام کیا ہے، اور اس کو بعض حضرات نے اس شعر میں چونکہ تو یہ بعض مغربیوں کا قول ہے، اور بعض مغربیوں کا مذکورہ بالا یہ قول ابو طیب کے ایک خاص شعر کا حل ہے۔ وہ شعر ہے اذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، جب آدمی کا فعل برا ہو جائے تو برے ہو جاتے ہیں اس کے خیالات، اور وہ تصدیق کرتا ہے اس وہم کی جس کا وہ عادی ہوتا ہے۔ تو ابو طیب اپنے اس شعر میں سیف الدولہ سے شکایت کر رہا ہے کہ وہ دشمنوں کی باتوں کو سن کر ان سے متاثر ہو رہا ہے، اور یہ بات ان کے لیے درست نہیں۔ تو یہ اس حل کا پورا خلاصہ ہے، آپ حضرات اس کو غور سے سنیں اور اب عبارت پر توجہ فرمائیں۔ وَأَمَّا الْحَلُّ فَهُوَ أَن يَنْثُرَ نَظْمٌ، رہی بات حل کی، سو وہ نظم کو نثر کرنا ہے، اور وَإِنَّمَا يَكُونُ مَقْبُولًا إِذَا كَانَ سَبْقُهُ مُخْتَارًا، اور یہ صورت مقبول اس وقت ہوگی کہ جب سَبْقُهُ مُخْتَارًا، کہ جب اس کے کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں، اذا کان سبقہ مختاراً، جب اس کا نظم مختار ہوں، پسندیدہ ہوں،
اور اس کے نظم میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ اذا کان سبقہ مختارا، جب اس کا اسلوب پسندیدہ ہو اور خوبصورت ہو، اعلیٰ درجے کا فصیح ہو، لا یتقاصر عن سبق النظم، اور اس کا جو اسلوب ہے وہ نظم کے اسلوب سے کم تر نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ وَأَن يَكُونَ حُسْنَ الْمَوْقِعِ مُسْتَقِرًا فِي مَحَلِّهِ غَيْرَ قَلْقٍ، اور یہ کہ مقتضی حال کے مطابق ہو اور موجب اضطراب نہ ہو، یعنی جو ہے مضطرب نہ ہو یا اضطراب کا باعث نہ ہو، کا قول بعض المغاربۃ، جیسے کہ بعض مغربیوں کا قول ہے، فَإِنَّهُ لَمَّا قَبُحَتْ فِعْلَاتُهُ وَحَنْظَلَتْ نَخْلَاتُهُ، قبح یقبح قبحاً کا معنی ہے قبیح ہونا، برا ہونا، فَإِنَّهُ لَمَّا قَبُحَتْ فِعْلَاتُهُ، پس جب اس کے افعال برے ہو گئے، وَحَنْظَلَتْ نَخْلَاتُهُ، حنظلت کا معنی آتا ہے جو ہے کڑوا ہونا، یعنی حنظلت الشجرۃ، کڑوے پھل والا ہونا، نخلاتہ مضاف معذوف ہے، ای ثمر نخلاتہ، وحنظلت نخلاتہ، نخلا سے مراد یہاں پر اس کے افکار ہے، جب اس کے افکار کے نتائج اور ثمرات کڑوے ہو جائے، ای صارت ثمرات ثمار نخلاتہ، جب اس کے افکار کے پل ہو جائے، کل حنظلی، کڑوے پل کی طرح، فی المرارت، کڑواہٹ میں، یا حنظل پڑ کی طرح کڑواہٹ میں، لم یزل سوء الظن یقتادہ، تو ایسے شخص کو پھر بدگمانی ہی اس کی قیادت کرتی ہیں، اور بدگمانی ہی اس کو لے کر جو ہے وہ لے کر چلتی ہیں، اے یقودہ الی تخیلات فاسدۃ، یعنی بدگمانی اس کو فاسد خیالات کی طرف لے کر جاتی ہیں، وتوہمات باطلۃ، اور باطل توہمات کی طرف، ویصدق هو توہمہ الذی یعتادہ من الاعتیاد، اور وہ تصدیق کرتا ہے اپنے ان عادی باطل توہمات کا، جو اس کی عادتیں ہوتی ہیں اسی کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ جو بعض مغربیوں کا یہ قول ہے، یہ حل ہے، حل قول ابی طیب، ابو طیب کے اس شعر سے، اذا ساء فعل المرء ساء ظنونہ، جب آدمی کے افعال بگڑ جائیں تو اس کے خیالات بھی بگڑ جاتے ہیں، وصدق ما یعتادہ من توہم، اور جو توہمات کے وہ عادی ہوتا ہے وہ اسی کی تصدیق کرتا ہے اور اسی کے پیچھے وہ چلتا ہے۔ تو یہ سرقات شرعیہ کے متصل امور میں سے چوتھا امر تھا، حل التلمیح۔ اب پانچوں امر ہم شروع کریں گے سرقات شرعیہ میں سے تلمیح۔ وَأَمَّا التَّلْمِيحُ صَحَّ بِتَقْدِيمِ اللَّامِ عَلَى الْمِيمِ مِنْ لَمَّحَهُ إِذَا أَبْصَرَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِ، وَكَثِيرًا مَا تَسْمَعُهُمْ يَقُولُونَ لَمَّحَ فُلَانٌ هَذَا الْبَيْتَ فَقَالَ كَذَا، وفي هذا البيت تلميح إلى قول فلان۔ وأما التلميح بتقديم الميم على اللام بمعنى الاتيان بالشيء المليح كما في التشبيه والاستعارة فهو ها هنا غلط محض۔ سرقات شرعیہ کے متصل امور میں سے پانچوں امر تلمیح ہے۔ اس لفظ میں لام کو میم سے پہلے پڑھنا صحیح ہے، ماخوذ ہے لمحہ سے، بمعنی اس نے اس کو دیکھ لیا اور اس کی طرف نظر کر لی۔ آگے شارح نے اس بات کی تائید کے لیے محاورات کو ذکر کیا ہے کہ تلمیح میں لام مقدم ہے میم سے، اور فرماتے ہیں کہ بکثرت آپ نے عربوں کو اس طرح کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ لمح فلان ھذا البیت فقال کذا، فلاں آدمی نے اس بیت کو دیکھا تو یوں کہا، لمح فلان ھذا البیت فقال کذا، کہ فلاں آدمی نے اس شعر کو دیکھا تو یوں کہا۔ یا یوں محاورہ آپ نے سنا ہوگا، فی ھذا البیت تلمیح الی قول فلان، اس بیت میں اشارہ ہیں فلاں آدمی کے قول کی طرف۔ باقی لفظ تملیح یعنی میم کے تقدیم کے ساتھ تو اس میں اور تلمیح میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ تملیح کا معنی ہے نمکین شے کو لانا، جس کے تشبیہ اور استعارہ میں استعمال ہوتا ہے، شیء ملیح کو کہا جاتا ہے۔ تو لفظ تملیح
میم کے تقدیم کے ساتھ یہاں پر استعمال کرنا یہ غلط ہے، اس لیے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ البتہ بعض حضرات جیسے علامہ شیرازی نے ان دونوں کو ایک قرار دیا ہے تو یہ ان کی غلطی ہے، ان کو دیکھ کر لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے اور ایک مذہب ان کا بنا دیا، لیکن بس یہ بات درست نہیں۔ تو فرماتے وہ اما تلمیح، رہی بات تلمیح کی، صح بتقدیم اللام علی المیم، صحیح ہے تلمیح کو لام کو میم پر مقدم پڑھنے کے ساتھ، من لمحہ سے اذا ابصرہ جب وہ دیکھے، ونظر الیہ اور اس کی طرف غور کرے، وکثیرا ما تسمعہم اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا عرب میں یقولون وہ کہتے ہیں لمح فلان ھذا البیت کہ فلاں شخص نے اس شعر کو دیکھا ہے، فقال کذا اور یوں پڑھا ہے، وفی ھذا البیت تلمیح الی قول فلان اور اس شعر میں فلاں کے قول کی طرف اشارہ ہے۔ واما التلمیح بتقدیم المیم اور رہی بات تملیح کی یعنی میم کے تقدیم کے ساتھ علی اللام، لام پر بمعنی الاتیان بالشیء الملیح یعنی کسی چیز کسی نمکین چیز کو لانا پیش کرنا، کما فی تشبیہ والاستعارہ تشبیہ و استعارہ میں استعمال ہوتا ہے، فہو ہنا غلط محض تو اس لفظ کا یہاں پر استعمال کرنا یہ غلط ہے اور محض غلط ہے، اور اس کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وَإِنْ أُخِذَ مَذْهَبًا فَهُوَ أَنْ يُشَارَ فِي فَحْوَى الْكَلَامِ إِلَى قِصَّةٍ أَوْ شِعْرٍ أَوْ مِثْلِ سَائِرٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ أي ذِكْرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقِصَّةِ أَوِ الْمَثَلِ۔ پس تلمیح یہ ہے کہ اثناء شعر میں کسی قصے، شعر یا مثل مشہور کی طرف اشارہ کر دیا جائے، ان میں سے کسی ایک کو ذکر کیے بغیر۔ شارح فرماتے ہیں کہ تلمیح یا تو نظم میں ہوگی یا نثر میں ہوگی، اور دونوں میں مشار الیہ یا تو قصہ ہوگا یا شعر ہوگا اور یا مثل مشہور ہوگا۔ اس طرح تلمیح کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ ماتن نے صرف تلمیح فی النظم کی 2 مثالیں ذکر کی ہیں، ایک وہ جس میں قصے کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا وہ جس میں شعر کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنْ أُخِذَ مَذْهَبًا اس کو مذہب بنا لیا گیا کہ تملیح ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ فَهُوَ أَنْ يُشَارَ بہرحال تلمیح یہ ہے کہ اشارہ کیا جائے فی فحوى الکلام دوران الی قصۃ او شعر کسی قصے کی طرف یا کسی شعر کی طرف، او مثل سائر یا کسی مشہور مثل کی طرف، من غیر ذکر ہی اس کا ذکر کیے بغیر، اے ذکر کل واحد من القصۃ او المثل یعنی قصے اور مثل کو ذکر کیے بغیر صرف اپنے کلام میں دوران کلام ان کی طرف اشارہ کیا جائے۔ فالتلمیح اما فی النظم او فی النثر تلمیح یا تو نظم میں ہوگی یا نثر میں ہوگی، والمشار الیہ فی کل منہما اور ان دونوں میں سے ہر ایک میں مشار الیہ اما یکون قصۃ او شعرا او مثلا یا تو قصہ ہوگا یا شعر ہوگا یا مثل ہوگا۔ یصیر 6 اقسام اس اعتبار سے تلمیح کی 6 قسمیں بن گئی۔ والمذکور فی الکتاب کتاب میں مصنف علیہ الرحمہ نے مثال تلمیح صرف تلمیح کی مثال ذکر کی ہے، تلمیح فی النظم کی مثال ذکر کی ہے۔ ایک تلمیح فی النظم جس میں تلمیح قصے کی طرف ہے اور دوسرے میں تلمیح شعر کی طرف ہے۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سرقات اشاریہ کے متصل امور میں سے 2 حل اور تلمیح سے متعلق پڑھا۔ اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔